الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے احباب محبت و عقیدت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ لاکھوں نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، لاکھوں نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، پر ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ فاطمہ و علی اور حسین و حسن، فاطمہ و علی اور حسین و حسن، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ لو کرم ہو گیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، مصطفیٰ کے بلانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ سوئی گم جو ہوئی روشنی چھا گئی، سوئی گم جو ہوئی روشنی چھا گئی، آپ کے مسکرانے کی کیا بات ہے، اور پینے والے سے 70 پیالہ ہے ایک، پینے والے ہیں 70 پیالہ ہے ایک، پر مصطفیٰ کے پلانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے پلانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ ابو بکر عمر عثمان و علی، ابو بکر عمر عثمان و علی، مصطفیٰ کے یاران
مصطفیٰ کے یارانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ غوث اعظم بھی ہو، داتا حج میری ہو، کوئی غوث جلی کوئی داتا علی، آپ کے سب گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں نذران عقیدت اللہ پاک کی حمد و ثنا، بارگاہ سرور کونین میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب القدر واجب الاحترام دوست اور بزرگوں، ہماری خوش بختی ہے، صحبت صالحین کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ آج کی محفل پاک کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا حضرت علامہ قبلہ پیر رفیع انجم صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے ہیں، اور آج کی محفل پاک کی میزبانی جناب محترم حاجی محمد اشرف صاحب، جناب محترم حاجی واجد علی صاحب۔ جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں اس گھر کے سربراہان کی طرف سے آج کی یہ محفل پاک کی ہم سب کو دعوت ہے، ہم سب حاضر ہیں، تو قبلہ پیر صاحب کا خطاب انشاءاللہ ہم سب سنیں گے۔ مجھے جو حکم ہوا ہے چند منٹوں کی حاضری کا، ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، ہماری خوش بختی ہے، ہمیں اللہ نے اپنے محبوب کا غلام بنایا ہے۔ اللہ حضور کی غلامی میں زندہ رکھے، حضور کی غلامی میں موت آئے، دنیا ایسے گزرے کہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے زبان پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو، کلمہ طیبہ پڑھتے پڑھتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا کی سنہری حضور کی جالیوں کی وہ تصویریں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوں، اور اللہ کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور مرتے وقت ہمیں اس محبوب کریم کا دیدار نصیب ہو جائے، اللہ حضور کی غلامی میں موت نصیب فرمائے۔ صحبت صالحین بندے پہ بڑا اثر ڈالتی ہے۔ قرآن کریم کی جو آیہ مقدسہ پڑھی ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں، چونکہ مجھے بتایا گیا ایک تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پاک کے حوالہ سے بھی یہ محفل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جس مہینے میں ہوئی وہ ربیع الاول شریف ہے۔ ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار، اور ربیع الثانی یا ربیع الاخری جس کو کہا جاتا ہے، ربیع الاخر کہا جاتا ہے، دوسری بہار۔ پہلی بہار نبوت اور رسالت کی بہار ہے، اور دوسری بہار ولایت کی بہار ہے۔ ربیع الاول آ جائے تو مسلمان کا سینہ خوشی سے کشادہ ہو جاتا ہے، چہرہ پر نور ہو جاتا ہے۔ کیوں خوشی نہ منائی جائے؟ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا پیارا مہینہ آ گیا ہے۔ ربیع الاول شریف مکمل ہوتا ہے، ربیع الثانی شریف شروع ہوتا ہے، تو حضور کے غلام پھر حضور کی غلامی میں آ کے کہیں محفل میلاد ہے، کہیں محفل غوث الورا ہے، کہیں داتا علی حجویری کا ذکر، کہیں بابا فرید کا ذکر، کہیں خواجہ صاحب کے ذکر کی محفلیں۔ تو یہ اللہ والوں کی محبت اللہ نے ہمیں ورثے میں عطا فرمائی ہے، ہم ان نفوس قدسیہ سے محبت اور پیار کیوں نہ کریں؟ ان سے پیار کرنے سے محبت رسول کا اظہار بھی ہوتا ہے، محبت خدا کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ تو محفل میلاد مصطفیٰ ہو، محفل سیدنا غوث پاک ہو، تو سنی کا مقصد اور مدعا یہ ہوتا ہے کہ سلسلہ یہی ہے کیلو کال کا، بس ہوتا رہے ذکر میرے آقا تیرے حسن و جمال کا، ہوتا رہے ذکر تیرے حسن و جمال کا۔ رب کائنات نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے پاک محبوب علیہ السلام آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اے دعوی محبت خدا والے لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو
تو پتہ ہے محبت خدا کب تمہاری سچی ثابت ہوگی؟ فَاتَّبِعُونِی، فرمایا میری اتباع کرو۔ تو جب میری اتباع کرو نا، اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام سے فرمایا ان لوگوں کو بتا دو اللہ سے محبت چاہتے ہو اللہ کے محبوب کی اتباع کرو، اور جب تم اللہ کے محبوب کی اتباع میں آ جاؤ گے فرمایا یحببکم اللہ، پھر اللہ فرماتا ہے میں خود تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ تمہیں دعویٰ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، اعلان کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، میرے محبوب کی غلامی میں آ جاؤ، اللہ خود تم سے پیار فرمائے گا، وہ خود تمہیں محبوب بنا لے گا۔ اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی ہے، حضور سے سچی محبت کی ہے، کوئی بارگاہ مصطفیٰ میں آیا ہے، ابو بکر تھا تو صدیق اکبر بن گیا، فاروق آئے فاروق اعظم بن گئے، عمر آئے فاروق اعظم بن گئے، عثمان غنی آئے ذوالنورین کا لقب مل جائے، مولا علی آئے تو حیدر کرار بن جائیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں تو سارے ولیوں کے تاجدار بن جائیں۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے پیار کیا ہے اللہ نے دین دنیا کی عزتوں سے مالا مال فرما دیا ہے۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی حسینی شہزادے کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں بحمد اللہ، اللہ نے ہمیں جو جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں نا ساری نسبتیں کمال کی عطا فرمائی ہیں۔ اللہ نے رسول عطا فرمایا تو رسول اعظم عطا فرمایا، اللہ نے فاروق عطا فرمایا فاروق اعظم عطا فرمایا، اللہ نے امام عطا فرمایا امام اعظم عطا فرمایا، اللہ نے غوث بھی عطا فرمایا تو غوث اعظم عطا فرمایا۔ وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو فرماتے ہیں اللہ کا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے پرتو ہے، کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہے، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی ولی کسی کا پرتو، کوئی ولی کسی کا پرتو ہے، لیکن میرے غوث فرماتے ہیں اللہ نے مجھے کس کا پرتو بنایا ہے؟ فرمایا اللہ نے مجھے اپنے نانا مصطفیٰ محمد کریم کے قدم پر رکھا ہے، حضور کے قدم پر، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور کے در سے پتہ نسبت کیا ہے؟ میرے آقا کی ولادت کا وقت قریب تھا تو نبی آ کے مبارکبادیاں دیتے رہے، کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کے حضور کی والدہ ماجدہ کو مبارکباد دے رہے ہیں، کبھی جناب عیسیٰ آ کے مبارکباد دے رہے ہیں، کبھی جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب آدم علیہ السلام، جناب ادریس علیہ السلام، نبیوں نے مبارک دی ہے ہمارے نبی کی آمد پر، اور نبیوں نے اظہار خوشی فرمایا ہے۔ لیکن حضور غوث پاک کی ولادت کا وقت قریب آیا، صاحب تفریح الخاطر نے وہ الفاظ لکھے ہیں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا وقت قریب تھا تو جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ میں نے مشاہدہ یہ فرمایا، میں نے دیکھا ہمارے گھر میں امام الانبیاء کی جلوہ گری ہو گئی ہے، حضور اپنے صحابہ کے ساتھ، حضور اولیاء امت کے ساتھ ہمارے گھر میں جلوہ گر ہو گئے ہیں، اور جن الفاظ سے حضور نے مجھے خوشخبری عطا فرمائی ہے نا، اے حضور غوث پاک کے والد گرامی حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، فرمایا تیرے گھر میں وہ بیٹا آنے والا ہے، یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا وہو ولی محبوبی و محبوب اللہ تعالی وسیکون لہو فی الاولیاء والاقطاب کشانی فی الانبیاء والرسل۔ فرمایا اے ابو صالح اللہ تیرے گھر میں جو بیٹا بھیج رہا ہے نا اس شان کا مالک ہے کہ فرمایا وہ میرا بھی محبوب ہے اللہ کا بھی محبوب ہے، اور فرمایا وہ بیٹا تیرے گھر میں آنے والا اللہ اسے ولیوں کی صف میں وہ مقام عطا فرما رہا ہے، اللہ نے اسے وہ مقام اور عظمت عطا فرمانی ہے کشانی بین الانبیاء والرسل، جیسے اللہ نے مجھے نبیوں رسولوں میں مقام عطا فرمایا ہے تیرے اس بیٹے کو اللہ ولیوں کی صف میں وہ مقام عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء، غوث
پاک کا مقام ولیوں کی صف میں وہی مقام ہے جو امام الانبیاء کا نبیوں کی صف میں مقام ہے۔ حضور غوث پاک کی ولادت باسعادت کی خوشخبری سنانے کے لیے امام الانبیاء جلوہ گر ہو رہے ہیں، تو حضور غوث پاک کی عظمتوں کو سلام کہ جن کے آنے کی خوشخبریاں سنانے کے لیے مدینے کے تاجدار جلوہ گر ہو جائیں۔ اور پھر جو حضور غوث پاک فرماتے ہیں نا، میں نانہ مصطفیٰ کا پرتو ہوں، جیسے حضور کے معجزات بے شمار ہیں، نبی پاک کے معجزات کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ حضور کے معجزات اتنے ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سراپا معجزہ بنایا ہے۔ حضور کا معجزات میں ثانی کوئی نہیں ہے، غوث پاک کا کرامات میں ثانی کوئی نہیں۔ حضور غوث پاک چونکہ حضور کے پرتو ہے نا، حضور کے قدم پر ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات معجزات کی صورت میں بڑے جامع ہیں اور بڑے انتہا سے زیادہ حضور کے معجزات ہیں۔ تو اسی طرح حضور غوث پاک کی کرامات بے شمار ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے زیادہ مخلوق، زیادہ اجتماعیت کسی امت کی نہیں ہے، زیادہ تعداد کسی امت کی نہیں ہے۔ حضور کا زمانہ مبارک قیامت تک کا زمانہ ہے نا، حضور اللہ کے آخری نبی بن کے آئے ہیں اور قیامت تک کا زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا، پر حضور کی امت میں لاکھوں ولی پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں لاکھوں کروڑوں ولی پیدا فرما دیے ہیں۔ تو غوث پاک کی وہ شان ہے کہ فرمایا مجھے اللہ نے وہ جامع کرامات عطا فرمائی ہے، کیونکہ میں نانہ مصطفیٰ کا پرتو ہوں۔ اور پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ غنی، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا فرمان یہ ہے، نظر تو الی بلاد اللہ جمعاً کخردلۃ علی حکم اتصالی، فرمایا اللہ کے تمام شہروں کو میں یوں دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے۔ تو جب غوث پاک کی نگاہ ولایت کا یہ عالم ہے تو امام الانبیاء کی نگاہ نبوت کا کیا عالم ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں کی بڑی شان ہے، جب غلاموں کا ذکر کرے تو پھر حضور کی شان تو وراء الورا ہے نا۔ اور جس محبوب کے غلاموں میں اتنے کمالات ہیں، بیٹھے کہیں ہیں خبریں کہیں کی دے رہے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز فرما رہے ہیں، واز فرماتے فرماتے آپ نے آواز دی، فرمایا او اسرائیلی ٹھہر جا، قف یا اسرائیلی، ٹھہر جا اسرائیلی۔ اب لوگ جو مجمع میں بیٹھے ہیں، جو واز و نصیحت سن رہے ہیں غوث پاک کی، حیران ہو گئے حضور کس سے خطاب ہو رہا ہے، قف یا اسرائیلی، او اسرائیلی ٹھہر جا۔ لوگوں نے پوچھا حضور کس طرح اسرائیلی کی آواز کو آوازیں دے رہے ہو؟ حضور غوث پاک فرمانے لگے ہماری محفل کے اوپر سے حضرت خضر علیہ السلام گزرے ہیں، میں نے خضر علیہ السلام کو کہا او خضر، او اسرائیلی آ جا، ٹھہر جا، محمدی کا واز سن کے جا۔ سبحان اللہ، کہ جن کی نگاہ ولایت یہ آسمانوں کی پروازوں کو دیکھ رہے ہیں، کون گزر رہا ہے؟ اور حضور غوث پاک کے جناب کمالات، حضور غوث پاک کی کرامات، لا تعداد کرامات حضور غوث پاک کی۔ ایک مائی صاحبہ مدرسہ میں بچے کو داخل کروانے آئی، کہا حضور میرے بیٹے کی نگہداشت کرنا، کرم نوازی فرمانا، کوئی علم کی خیرات عطا فرما دیں۔ وہ مائی صاحبہ اپنے بچے کو داخل کروا کے چلی گئی مدرسہ میں۔ چند دنوں بعد جی اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے آئی، کہا کہ بیٹا بڑا کمزور ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے طالب علمی کوئی آسان تو نہیں ہے، طالب علمی ایک کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، ایسے نہیں۔ ان اللہ والوں کی شان، ان اولیاء کی، ان علماء کی شان وراء الورا ہو جاتی کہ میرے حضور نے فرمایا طالب علم جب چلتا ہے نا تو فرمایا بھی گھر سے چلتا ہے، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے نورانی پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور جب یہ طالب علم جب عالم دین بن جاتا ہے پھر اللہ اسے کتنا مقام عطا فرماتا۔ طالب علم تھا، طالب علمی کا دور تھا۔ چند دنوں بعد والدہ آئی اور کہا دیکھ کے حضور دیکھا نا حضور غوث پاک تو مرغ کا کھانا ہے، کھا رہے ہیں، تو آ کے کہنے لگی حضور میرا بیٹا تو بڑا کمزور ہو گیا، لگتا اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، آپ تو ماشاءاللہ لنگر کھا رہے ہیں، مرغ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ حضور غوث پاک جو مرغ کھا رہے تھے، کھانا تناول فرما رہے تھے، آپ نے اپنے مریدوں سے شاگردوں سے فرمایا یہ ہڈیاں کٹھی کرو، ہڈیاں کٹھی کی حضور غوث پاک کے سامنے رکھی گی، آپ نے دست مبارک اوپر رکھا اور فرمایا قم باذن اللہ، اے مرغ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔
وہ مرغ اسی وقت زندہ ہو کے وہ اپنی بولی آوازیں دینے لگا، اذانیں دینے لگا، تو مائی بڑی حیران ہو گئی۔ تو حضور غوث پاک فرمانے لگے بی بی تیرا بچہ جب اس مقام پہ پہنچے گا نا وہ بھی مرغ کھایا کرے گا۔ اللہ نے ہمیں یہ مقام عطا فرمایا ہے نا، اللہ نے ہمیں یہ منزل عطا فرمائی ہے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں۔ یار جن کے شب و روز اس انداز میں گزرے کہ جن کی شہادت اللہ کا قرآن دے رہا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کبھی ان کی راتیں سجدہ کرتے کرتے گزر جاتی ہیں، کبھی رکوع کرتے کرتے راتیں گزر جاتی ہیں، یہ اللہ کے لیے راتیں گزارتے ہیں۔ اور آخری بات میں یہ عرض کروں، حضور غوث پاک کی یہ شان ہے کہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک بندہ آ کے کہنے لگا حضور مجھے کلمہ پڑھا دے، بڑی دور سے آیا ہوں۔ فرمایا کہاں سے آئے ہو اور یوں میرے پاس ہی آ کے کلمہ پڑھنے آئے ہو؟ اس نے کہا جی یمن سے آیا ہوں، یمن سے چلا ہوں، ارادہ یہ کیا ہے غوث پاک کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھوں کلمہ پڑھائیں، جس کو غوث پاک کلمہ پڑھائیں اس کی قسمت پر قربان۔ اب حضور غوث پاک نے فرمایا بتا کیسے آیا ہے؟ میرے پاس ہی آیا ہے، کس ارادے سے؟ یمن سے چل کے آیا ہے۔ تو اس نے کہا حضور وجہ یہ ہے میں نے اسلام کی حقانیت کو پڑھا، میں نے اسلام کی حقانیت کا میں معترف ہو گیا، میں نے نبی پاک کی عظمت و شان کو پڑھا ہے اور میرے دل نے مجھے مجبور کیا کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جا، رسول اللہ کا غلام بن جا۔ پھر میرا ارادہ بنا کہ جو بڑا عالم ہوگا نا اس کے ہاتھ پہ میں اپنا ہاتھ رکھ کے اسے کہوں گا مجھے کلمہ پڑھائے۔ میں سوچو بچار میں تھا، کافی دن فیصلہ کوئی نہ ہو سکا، کس عالم کے پاس جاؤں، کس اللہ کے ولی کے پاس جاؤں، کسے جا کے کہوں مجھے کلمہ پڑھائے۔ ایک دن خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے اور عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے مجھے فرمایا کلمہ پڑھنا چاہتا ہے؟ تو میں نے عرض کی حضور میرا دل کرتا ہے میں کلمہ پڑھوں۔ فرمایا ہاں کلمہ ضرور پڑھو، پر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ کون اس وقت سب سے زیادہ شان والا، علم والا، مقام والا، مرتبے والا ہے؟ فرمایا جاؤ بغداد چلے جاؤ، اس وقت پوری روئے زمین میں عبد القادر جیلانی سے بڑا شان والا کوئی نہیں ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء۔ اس لیے ہم ان اللہ والوں کے غلام ہیں جن کی راتیں اللہ کے ذکر میں گزر جاتی ہیں، ہم ان اللہ والوں کے غلام ہیں، تو ہمیں ان کے نقش قدم پہ، ان کے طریقے پہ چلنا چاہیے۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔